عورتوں کے حقوق کے متعلق آج کل بہت شور شرابہ ہو رہا ہے، اسپیشلی 8 مارچ کو خواتین ڈے منایا جا رہا ہے۔ میں حیران ہوں کہ ایک اسلامی ملک میں عورت کے حقوق کی بات کرنا کس طرح ہمیں زیب دیتا ہے۔ بھائی کون سے حقوق ہے جو عورت نے اسلام کو نہیں دی ہے، اور وہ بھی 1400 سال پہلے، جو آج ہم دینا چاہتے ہیں۔ ہم کن کی پیروی کر رہے ہیں؟ یورپ کی، جہاں پر بچوں کو باپ کے نام سے رجسٹرڈ ہی نہیں کیا جاتا، شادی سے قبل یا شادی کے بعد یا شادی کے دوران اس کے فرینڈز ہوتے ہیں، نہ خاوند پوچھ سکتے ہیں، نہ باپ پوچھ سکتے ہیں، نہ بھائی پوچھ سکتے ہیں۔ بھائی کیوں نہیں پوچھ سکتے؟ اس لیے کہ وہاں کا قانون اجازت دیتا ہے۔ بھائی وہاں کا قانون کیوں اجازت دیتا ہے؟ اس لیے اجازت دیتا ہے کہ وہاں کے قانون نے مرد پر عورت کی کوئی ذمہ داری نہیں ڈالی۔ تو وہاں پر تو عورتوں کا سڑکوں پہ آنا، غیر مسلم ہے وہ تو بارشن جیسے بھی چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں ہم جیسا چاہیں ٹریٹمنٹ کر لیں، ہم جنس پرستی میں بھی وہ چاہتی ہیں۔ تو خدا کے لیے اسلامی معاشرے کو تباہی سے بچایا جائے۔ یہاں پر اگر حقوق کی بات کی جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ 1400 سال پہلے جتنے اسلام نے عورت کو حقوق دیے ہیں، ہر آدمی اتنے حقوق دی۔ فرض کر لیں 1400 سال پہلے جب ماں باپ بوڑھے ہو جاتے تھے تو لوگ انہیں منڈیوں میں فروخت کر دیتے تھے جانوروں کی طرح۔ آج جو ماڈرن معاشرہ ہے جس کی ہم پیروی کر رہے ہیں، یورپ، ترقی یافتہ امریکہ، وہاں پر کیا ہوتا ہے، جو وہی بوڑھے ماں باپ ہیں، پہلے منڈیوں پہ فروخت ہوتے تھے اسلام سے قبل، آج انہیں ہاسٹل میں جمع کرا دیا جاتا ہے۔ وہی اولاد ان کی جیسے پکنک پہ جاتی ہے، وہاں پر جاتی ہیں، اما ابو کو کچھ نہ کچھ دے آتے ہیں۔ تو یہ ایسی آزادی ہے، لعنت ایسی آزادی پہ۔ اب دیکھیں ذرا اسلام کا مقام، کہا کہ ماں کی قدموں کے نیچے آپ کی جنت ہے۔ تو کون ہے جو جنت کا طلبگار نہ ہو؟ تو کون ہے جو ماں کے پاؤں دھو کر نہ پیے؟ کیا یہ جو انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں، عورتوں کے جو حقوق کی باتیں کرتی ہیں، یہ جو یورپ، افریقہ، امریکہ ہے، کیا وہاں پر کسی عورت نے یہ مطالبہ کیا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اب ایک خاص نقطہ کہ ایسے مرد جو عورتوں کو ورگلاتے ہیں اپنے رائٹس کے لیے، بظاہر یہ بہت اچھا ہے، لیکن آپ غور کیجئے گا، یورپ کا مرد ہو یا ایشیا کا، مسلم ہو یا غیر مسلم، 95% ایسے مرد ہوں گے جن کی اپنی گھریلو خواتین اور فیملی کی خواتین اس سیمینار میں، اس واک میں، اس اجلاس میں جہاں پر عورتوں کے حقوق کی بات کی جاتی ہے، نہیں ہوتی۔ اس لیے کہ انہیں پتہ ہے کہ یہ صرف جمع تفریق ہے، اور یہ ایک مرد نے اپنی عورت تک پہنچنے کی ایک آزادی کا بہانہ ڈھونڈا ہوا ہے اور عورت کو بیوقوف بنایا ہوا ہے۔ اسی طرح اسلام نے بیٹیوں کے بہت مقام دیا ہے، کہا جس کی 3 بیٹیاں ہیں، پھر کہا 2 بھی ہوں، 1 بھی ہو، اگر اس نے اچھی پرورش کی ہے، تعلیم و تربیت پہ خرچ کیا ہے، اس کی شادی بیاہ کرتے ہیں، تو اللہ کے نبی نے کہا میں اس کے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ اسلام، شکر الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، کہا کہ اگر کوئی چیز کھانے کے لیے آئیں، ایک بھائی اور ایک بہن ہو، تو پہلے بیٹی کے ہاتھ میں دینا۔ کہاں گیا یہ انسانی حقوق کے لمبردار؟ بتائیں کیا یہ ایجنڈے میں شامل ہے؟ وہاں پر کیا ہے؟ آزادی کس چیز کا نام ہے کہ عورت جب چاہے جس سے چاہے شادی کر لے، جس سے چاہے شادی کے بغیر طلاقات رکھ لے، اگر چاہے تو بچے پیدا کر لے، اگر چاہے تو اپنا علاج کروا لے۔ بھئی یہ آزادی نہیں ہے، یہ یاشی ہے، فرعونیت ہے، فحشی ہے، اور یہ یاشی کا ایک سامان ہے جو انہوں نے عورت کے حقوق کے نام پر حاصل کرنے کی یا ورگلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو خدا را اگر آپ چاہتے ہیں کہ عورت تشدد، ظلم و ستم اور مار کٹائی سے بچ جائے، تو اس کا صرف ایک حل ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نبویہ سے سلیبس کو مہیا کیا جائے، اور ماں باپ کے علاوہ جو تعلیمی ادارے ہیں وہ لوگوں کو اس قسم کا ایجوکیٹ کریں کہ بچی نے لباس پہنا ہو تو وہ لباس ہو، یہ نہ ہو کہ لباس کے بغیر بھی وہ بے لباس ہو۔ بات تو سمجھ گیا نا؟ جیسا کہتے ہیں کہ آج کل ایک نقاب ہے،
اس نقاب کو بھی نقاب کی ضرورت ہے. صرف یہ کام کر دیں، نہ تشدد ہوگا، نہ جھگڑے ہوں گے، نہ طلاق کی شرح بڑھے گی. لیکن جس ڈگر پر آپ جا رہے ہیں